حکومت پر بیٹھنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا اقتدار قائم کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. جب یہ نعرے بلند ہوں مسلمانوں کی حکومت کے تخت پر بیٹھنے والے افراد کی زبان سے، تو پھر لازم تھا کہ حسین ابن علی کھڑے ہوں، اٹھیں اور ناموس رسالت کو اور ناموس وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی قربانیاں ہیں وہ پیش کریں. اور انہوں نے پیش کی. جس طرح مباہلے میں رسول غیروں کو نہیں لے گئے تھے، اسی طرح سمجھیے کربلا میں حسین کسی غیر کو نہیں لے گئے تھے. آقا حسین تو بس اپنے کنبے کو لے کے گئے تھے. سعادت مند تھے وہ جو آقا حسین کے ساتھ آ گئے. سعادت مند تھے وہ، ورنہ حسین تو اپنے کنبے کے افراد کو لے کے گئے تھے. کچھ خود حسین علیہ السلام کے فرزند تھے اور کچھ ان میں وہ تھے کہ فرزند تو بھائی کے تھے مگر حسین نے اپنے بچوں کی طرح انہیں پالا تھا. آقا امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بھائی سے وصیتیں کی اور اپنے بچوں کے تعلق سے وصیتیں کی. امام کے کئی بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، کوئی 1 برس کا تھا، کوئی 2 برس کا تھا، کوئی 3-4 برس کا تھا. کئی بچے بہت چھوٹے تھے. ان بچوں کو آقا حسین نے اپنے بچوں کی طرح جینے کے لیے پالا تھا. اور کربلا وہ مرحلہ تھا جہاں جینے کے لیے جنہیں پالا تھا انہیں مرنے کی اجازت دینا پڑ رہی تھی. آپ امام حسن علیہ السلام کے صرف ایک فرزند پہ گریا کرتے ہیں. عموماً امام حسن کے کم از کم 3 بیٹے ہیں جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں. ایک کا نام عبداللہ اکبر ہے جن کی کنیت ابو بکر تھی، کنیت تھی. نام تھا عبداللہ ابن حسن، عبداللہ اکبر. دوسرا بیٹا تھا عبداللہ اصغر، تیسرا بیٹا تھا قاسم. تینوں بچے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. عبداللہ اکبر میدان میں گئے، جنگ کی، جہاد کیا، مقابلہ کیا، مبارزہ کیا اور شہید ہوئے. ان کی شہادت بھی امام حسین پر گراں تھی. آقا حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر پھر بھی تاریخی بیانات سے جس قدر معلوم ہوتا ہے کہ قاسم کی شخصیت سے امام حسین کو کچھ خاص لگاؤ تھا. اس لیے جناب قاسم کو جب رخصت کرنے کا موقع آیا تو خاص انداز اختیار کیا، آسانی سے اذن نہیں دیا. یہ لکھا ہے روات نے، یہ لکھا ہے دنیا والوں نے بھی، اور ہمارے داخلی سلسلوں سے بھی یہ روایت ہم تک آئی ہے. قاسم کو بہت انتظار کرنا پڑا. ایک بار آئے، امو جان مجھے بھی اجازت دیجیے. آقا نے روک دیا، اجازت نہیں دی. پھر آئے، امو جان اجازت دیجیے. یہ وہی قاسم ہیں جنہوں نے شب عاشور پوچھا تھا کہ کیا کل میرے لیے بھی موت ہے یا نہیں. اور امام نے سوال کیا تھا قاسم سے، کیف تری الموت، موت تمہارے لیے کیسی لگتی ہے، تمہیں کیسی لگتی ہے موت؟ تو سن و سال ایسا تھا کہ لم یبلغ الحلم،
ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، یعنی 12-13 برس کے درمیان، یعنی یا 13 اور 14 برس کے درمیان کا سن تھا. تو فرمایا احلا من العسل، مجھے تو شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے. یہ وہی قاسم ہے کہ جب ان کو رخصت کرنے کا موقع آیا، آقا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار تأمل کیا، اور جب مجبور ہو گئے، امام حسین علیہ السلام اصرار سے، قاسم بھی اصرار کر رہے تھے، مادر قاسم بھی اصرار کر رہی تھیں، تو بلایا، سینے سے لگایا. اور یہ بات لکھیے، بڑی عجیب بات ہے، حسین جیسا صابر سینے سے لگا کے خوب گریہ کیا، اور دونوں غش کھا کے زمین پر گر گئے. ایک طرف آقا حسین، ایک طرف قاسم. پھر اٹھے اور پھر سینے سے لگا لیا، پھر خوب گریہ کیا، اور قاسم کو اجازت دی. قاسم میدان میں گئے. جی چاہتا ہے کہ آج دونوں شہزادوں کی شہادت کی طرف اشارہ کر دوں، کیونکہ اب وقت ہی کہاں رہ گیا ہے. محرم کا انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے گا تو ہم آقا پر گریہ کریں گے. محرم آیا اور دیکھیے گزرا چاہتا ہے. اب بس 2 دن رہ گئے، تیسرا دن آج کے بعد عاشور کا ہے. تو سن لیجئے دونوں شہادتیں. قاسم گئے، اور جناب قاسم نے، اور کیا سادگی ہے، تاریخوں میں ہے کہ آپ کا قد ایسا تھا کہ کوئی زرہ جسم پر استوار نہیں ہو رہی تھی، تو بغیر زرہ پہنے ہوئے ایک معمولی سا کرتا پہنے تھے. تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نالین میں ایک نالین ایسی ہے کہ تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. چلے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور خوب جنگ کی. بڑے بڑے نامی گرامی سورماؤں کو تحت کیا. شجاعت ہاشمی اور شجاعت علوی اور شجاعت حسنی کا مظاہرہ کیا. لیکن اس بچے کے سامنے ایک شقی آیا، فریب کار، اور اس نے سر مبارک پہ ایک ایسا گرز لگایا کہ سرکار امام حسن کا یہ چاند، یہ بیٹا، پھر گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکا، زمین پہ آتے آتے بے اختیار کہا یا اماہ ادرکنی. یہ ایک امتیاز ہے دوسرے شہداء اور ان کے درمیان. ہر ایک کہتا تھا یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام. آپ پر آخری سلام. وہ اس بچے کے منہ سے نکلا چچا جان مدد کو آئیے. آقا پہنچے میدان میں، بہت سرعت کے ساتھ پہنچے. دیکھا کہ سامنے ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ اس چاند سے بیٹے کا سر قلم کرے. آپ نے اس پہ حملہ کیا اور بچے کو بچا لیا سر قلم ہونے سے. ٹھہریے گا، ابھی ٹھہریے گا، یہاں روک رہا ہوں اس لیے کہ پھر آپ گریہ کریں گے، بے قابو ہو جائیں گے، شبیہیں لے کے آ جائیں گے. اب میں تیسرے بچے کے حال کو ذرا سا بیان کر دوں. امام حسن ہی کا وہ بچہ بھی تھا کہ جب خود آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو تاریخیں لکھتی ہیں، دشمن لکھتے ہیں، کیا ہیبت تھی حسین میں، کیا جلال تھا. سر سے پیر تک لہو میں تر، نہ جانے کتنے تیروں کے زخم لگے ہوئے، لیکن زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا حسین کی طرف بڑھ جائے. ایک ہیبت تھی. لیکن ادھر عمر ابن سعد بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا تھا کہ دیکھو اب اس شخص میں کوئی ہمت و طاقت نہیں رہ گئی ہے، جاؤ سر قلم کرو اور معرکہ کربلا کا خاتمہ کرو. ایک شقی آگے بڑھا. ادھر در خیمہ سے ایک بچہ دیکھ رہا تھا. ہائے میرے چچا کہہ کے بچہ دوڑا.
ادھر آقا حسین نے اس کی ماں کو آواز دی بچے کو سنبھال کے رکھنا، آنے نہ دینا۔ ماں نے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی، 11 برس کا سن ہے، بس 11 برس، لیکن بچے نے جوش میں ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، دوڑ کے آ کے اپنے چچا کے سینے سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد پھر اٹھا، اس نے دیکھا کہ شقی تلوار لیے ہوئے چاہتا ہے کہ آقا حسین کے سر پہ تلوار لگائے، اس نے ننھے ننھے ہاتھ اپنے چچا کے سر پہ رکھ، اس نے تلوار لگائی تو بچے کی انگلیاں اور ہاتھ کٹ کے رہ گئے۔ آواز بے اختیار فریاد کی نکلی، چچا! امام نے سینے سے لگایا، دشمن نے امام کی آغوش میں تیر سے اس بچے کو شہید کر دیا۔ یہ تھا عبداللہ اصغر، امام حسن کا بیٹا۔ ادھر آقا حسن کے اس فرزند کی جس کا نام قاسم ہے، جو کیفیتی آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک لفظ آپ کے ذہنوں میں ہے، مگر پھر بھی دیکھیے تاثیر، آپ منتظر رہتے ہیں کہ کہا جائے، اور کبھی ان لفظوں کی المناکی میں کمی نہیں آتی، اور کہا بھی جاتا ہے اس لیے کہ پروردگار ہمیں ذکر مصائب کرنے کا ثواب عطا فرمائے، آپ کو اور ہمیں گریہ اور عزاداری کا ثواب عطا فرمائے۔ اس بچے کے لیے کہا جاتا ہے آقا حسین نے اپنے سامنے اس کے سر کو قلم ہونے سے تو بچا لیا، لیکن جو فوج میں ہلچل ہوئی تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، یہ بچہ ایڑیاں رگڑتا رہا اور گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوتا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ بیان تمام ہوا۔ اس کے بعد جو آقا حسین، یہاں ذرا روایت کے الفاظ دیکھیے گا، دو طرح سے بیان کیا ہے بیان کرنے والوں نے، ہو سکتا ہے دونوں بیان درست ہوں۔ پہلے آقا نے اسے اٹھایا ہو، سر سینے سے لگایا، اٹھانے کی کوشش کی، دیکھا وہ بچہ جس کے قدم رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کے جسم اتنا دراز ہو گیا ہے کہ سر کو سر سے ملایا، شانے پہ رکھا، پھر بھی اس کے پاؤں زمین پہ کھسکتے جاتے تھے۔ اب حسین کیا کرتے؟ کہیں ایسا نہ ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اپنی رضا اتاری، اس بچے کو رکھا، دیکھا روح بدن سے جدا ہو چکی ہے، اور اب خیمگاہ میں گویا ایک گٹھڑی سی لے کر آ رہے ہیں۔ یا حسین، کیا کیا مصیبتیں آپ پر پڑی ہیں۔ خیام میں برپا ہوا شور، واہ حسنا، واہ قاسمہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔